کون ہے ان کے سوا جو سرے محشر بولے میرا خدا سنے اور میرا پیمبر بولے؟ کون ہے ان کے سوا جو سرے محشر بولے میرا خدا سنے اور میرا پیمبر بولے؟ کون ہے ان کے سوا جو سرے محشر بولے میرا خدا سنے اور میرا پیمبر بولے؟ وہ جس سے چاہے نبوت کی گواہی لے لے، بند ابو جہل کے مٹھی میں بھی کنکر بولے، بند ابو جہل کے مٹھی میں بھی کنکر بولے۔ میری خواہش ہوتی ہے لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور کشن گنج سے جب چلتا ہوں غازی ملت کی موجودگی میں سبق سنانا چاہتا ہوں، لیکن وقت بھی کم ہوتا ہے تو وقت بھی برباد نہیں کرنا چاہتا، لیکن حضرت کی اگر اجازت ہو تو ایک نعت کا شعر پڑھ دیتا ہوں۔ بس وقت نہیں ہے، تیزی کے ساتھ دیکھے گا کہ کسی نے سچ کہا کہ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، اہل اسٹیج کہ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے حسین، حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے، حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر، سرکار میری جان یہ امانت ہے آپ کی، سرکار میری جان یہ امانت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے، سرکار کرم کیجئے یہ امت ہے آپ کی، سرکار کرم کیجئے یہ امت ہے آپ کی، سرکار آج میں آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج میرے گھر میں دعوت ہے آپ کی، سرکار آج میں آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج میرے گھر میں دعوت ہے آپ کی۔ آخری شعر محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ نبی کی محبت پہ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے سینے سے پوری طاقت کو نکالے، پوری توانائی کے ساتھ فضاؤں میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار ہم سبوں کی موت اس دیار میں آئے، سرکار جس دیار میں تربت ہے آپ کی، سرکار جس دیار میں تربت ہے آپ کی۔ آئیے اپنی اناؤنسری کو شارٹ کر کے، غازی ملت تعارف کے محتاج نہیں حضرت، نہ تعریف پسند کرتے ہیں، ایسے ہی کام تحریک بیداری سے ہو رہا ہے۔ ابھی حضرت میرے امام صاحب باتیں کر رہے تھے، حضرت ضلع کشن گنج میں بھی کام ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ حضرت کی آمد ہوگی، ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبتوں کے ساتھ، یہ وہ ذات ہے جب بھی تقریر کرتے انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، انسان کو خوش کرنا ایسا مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن رب کو خوش کرنا ایسا مقصد ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آئیے محبتوں کے ساتھ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیں کہ ابو بکر و عمر کو پے کرے سجدے و صفا کر دے۔ کیا بات ہے، علماء کرام کی آمد ہے، بس آپ اجازت دے دیں۔ خوف خدا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے جس کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے، اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے گئے جیسے درخت سے پتے جھڑتے نظر آتے۔ کیا بات ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہم یہاں کوئی دکھانے کے لیے ہم آگے بھیڑ دیکھ کے چلے جائیں گے، نہیں، ہم اس لیے آئے ہیں۔ صوفی سلطان فرماتے اے لوگوں اس محفل میں آؤ تو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا کرو، اس لیے کہ ایسی بزموں میں مدینے والے مصطفیٰ موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے محبتوں کے ساتھ دل لگائیں اور کہتے ہیں مرتبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب دیکھے گا کہ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاج تارے مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سربت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شفاع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا مولا آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، این نے کہا عرب کا
تاجدار آ رہا ہے، غن کا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، قبر کا قرآن والا آ رہا ہے، قبر کا کعبے کی حفاظت کرنے والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی کے پر حق آ رہا ہے، یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا، کیا بات ہے، بہت خوب، یا بہت خوب. پکار اٹھا، یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے. آپ لوگ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے دہیج مانگنے والے داماد کو سسر دیکھتا ہے. ارے نبی کی بات ہو رہی تھی آمد کی، تو آپ کو تو تڑپنا چاہیے. مسئلہ یہ ہو گیا کہ اپنا نام سنتے ہی ہم تو تڑپ جائیں گے، واہ میرا نام لیا گیا. لیکن اس ذات کی آمد کی بات ہو رہی تھی جس ذات کے صدقے سے رب نے ہمیں پیدا کیا. زور سے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لڑا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کوئی لیڈر نہ کوئی منسٹر نہ کوئی سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے. نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھیے، آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے. سبحان اللہ. نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھیے، آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے. آئیے بھائی ارشاد محتر صاحب قبلہ، میں اپنے پیر و مرشد کا ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھے گا کہ ابو بکر و عمر کو پے کرے صدق و صفا کرتے، جو عثمان غنی کو تاجدار اغنیا کرتے، جناب حیدر کرار کو شیر خدا کرتے، جہاں بانی عطا کرتے، بھری جنت ہبا کرتے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مختار کل ہے، بے شک بے شک. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. وقت نہیں ہے، فہرست بہت زیادہ لمبی ہے اور مجھے بہت دیر تک آپ سے ملاقات زیادہ نہیں کرنی، اور مختصر میں نظامت کر کے مجھے اپنی جگہ لینی. مبارکبادیاں میری ماں اور بہنیں بھی آ رہی ہے، اگر تو آپ کے لیے پردے کا انتظام ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھ جائے. رضاکاران حضرات کی ذمہ داری ہے کہ بائک کو آپ اسٹینڈ پہ لگوائیں تاکہ اگر کوئی حادثہ ہو تو آپ ذمہ دار نہ ہو. بات سچی ہے. اور آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے تو محبت کے ساتھ انہیں لا کر کے یہاں بٹھائیے. بس آپ تیار ہو جائیں. اس وقت آئیے ایک آپ کے اسی ادارے کے ایک خوبصورت پاکیزہ ایک اچھی ذات جن کا اخلاق بہتر، جن کا کردار بہتر، اللہ کا شکر احسان ہے. اس ذات کا نام حضرت قاری رضا الحق صاحب قبلہ ہے. سنیں گے آپ لوگ؟ زور سے زور سے زور سے. دیکھیں بات سچی ہے کہ کبھی کبھی میں اناؤنسری میں کبھی نصیحت کروں گا اور کبھی کبھی میں وصیت کر جاؤں گا. ہاں اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا ظاہری زندگی میں ملک العلماء علامہ جعفر الدین بہاری علی کی رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے ہر دن ایک نئی بات سیکھ لیا کرے. جس روز انسان ایک نئی بات نہیں سیکھتا ہے گویا کہ اپنی زندگی کا ایک دن وہ برباد کر دیتا. سیکھیں گے انشاءاللہ سیکھیں گے. آج ہمارے بچوں کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، کون ذمہ دار؟ آج ہمارے بچوں کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، کون ذمہ دار؟ ہمارے بچے باپ کا جنازہ ہے، بیٹے کو نماز جنازہ کی نیت تک نہیں یاد ہے، کون ذمہ دار؟ ماں باپ ہیں. اپنے بچوں کو نہ جلسوں میں بھیجا ہے نہ مسجد کے امام کے قریب کیا. آج ایک جلسے میں نے کہا آرام گاہ میں کہ ایک جوان سے کہا کہ بھیا یہ بتاؤ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں؟ کہا مولوی صاحب نماز جنازہ میں 6 تکبیریں ہیں. بتائیے ہم کچھ سیکھیں گے، جلسے میں آ کے بیٹھیں گے. یہ وہ بھائی ہیں جن کو میں آواز دے رہا ہوں، ان کو چاہیے کہ فوراً آ جائیں، آ کر کے بیٹھیں کہ نماز جنازہ میں 6 تکبیریں نہیں بلکہ 4 تکبیریں. سیکھیں گے کچھ انشاءاللہ. ہاں جلسے میں کچھ مقصد کے تحت آئیے. جاتے سمے کچھ بھائی کہتے ہیں فلاں خطیب فلوپ ہو گیا، مزہ نہیں آیا، فلاں شاعر اچھا نہیں پڑھا، مزہ نہیں آیا. اگر یہ کہتے ہوئے وہ چاہے تو سمجھ جائیے اس کا آنے کا مقصد وہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہوئے وہ چاہے تو اس کا آنے کا مقصد ختم. ہو سیکھا کہاں کچھ؟ وہ تو مزہ لینے آیا تھا. اگر انسان میرا اسلامی بھائی اگر یہ سوچ و فکر لے کر کے آئے کہ چلو بیل پوکھر میں غوثیہ کانفرنس کے نام پر جلسہ سجایا گیا، جا کر بیٹھیں گے، جا کر بیٹھنے کی برکتوں سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، مؤدب طریقے سے ہمیں چلنے کا طریقہ معلوم ہوگا.
ہے کہ نہیں؟ بات سچی ہے؟ تو اس امید کے ساتھ بیٹھیے کہ ہمیں کچھ سیکھے، ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے۔